السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں عبدالودود عامر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بلوچستان میں جاری ایک تحریک کے بارے میں ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں جو تحریک، جو احتجاج، جو دھرنا گوادر کو حقوق دو کے نام سے شروع ہے، وہ تقریباً زور پکڑ چکا ہے۔ بلکہ گزشتہ 2 دن سے مختلف فورسز نے اور پولیس نے اس کا گھیراؤ بھی کر لیا ہے، اور شنید ہے کہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی اور یوں اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، افسوس کا مقام ہے کہ ایک پرامن احتجاج ہے، ایک پرامن دھرنا، جہاں وہ مظلوم لوگ، وہ خواتین، وہ مرد، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ بزرگ، وہ سارے لوگ اپنے حقوق مانگنے کے لیے روڈوں پہ نکل آئے ہیں، اور وہ پرامن انداز میں احتجاج کر رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور دنیا کی کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی قانون میں ان کو اس چیز کا حق حاصل ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی، اور وہ ان کو قوت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بلوچستان وسائل اور خطے کے حوالے سے بلا شبہ پاکستان کا سب سے بڑا علاقہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بے شک کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ہمیشہ سے احتسال کیا جاتا رہا۔ بے پناہ وسائل کے باوجود وہاں سے گیس نکلتی اور پورے پاکستان کو ملتی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کا معاملہ کیا گیا۔ وہاں کے کسی لیڈر نے اگر اپنے حقوق کی آواز بلند کی تو اس کو زبانی بھی یہ جواب دیا گیا اور عملی طور پر بھی کر کے دکھایا گیا کہ ہم تمہیں وہاں سے ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اب اس تحریک کو قوم پرست تنظیم کے طور پر، تحریک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تحریک بنیادی طور پر ان مچھیروں کی تحریک ہے، ان ماہی گیروں کی تحریک ہے جو اپنی روزی روٹی سمندر سے کماتے ہیں۔ اور بی بی سی نے آج جو نیوز لگائی کہ وہاں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، سمندر کے کنارے ایک سمندر ہے۔ مطلب مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہ ان کا جگرہ ہے، ان کا حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے بکھرے ہوئے سمندر کو کنٹرول کیے ہوئے پرامن تحریک میں بدلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تک وہاں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، وہ کسی بھارت سے، کسی افغانستان سے مدد نہیں مانگتے، جس طرح کہ اس سے پہلے گزشتہ قوم پرست تحریکوں میں ہوتا رہا ہے کہ جس نے بھی کوئی تحریک اٹھائی، چونکہ وہ لبرل لوگ تھے، آزاد خیال لوگ تھے، تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے کہ نہیں۔ ان کے جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے پہ پابندی لگائے گی، باقی معاملات ہوئے۔ لیکن مولانا ہدایت الرحمان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو پاکستانی حکومت سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، جو پاکستانی اداروں سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور وہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ میرے ادارے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان سے اپنی چیزیں مانگیں گے، ہم غداری نہیں کریں گے۔ لیکن ان کو ایک مکمل سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت غداری کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بجائے ان کے مطالبات سننے کے، ان کی طرف بڑھنے کے۔ اور دوسری جانب ہمارا میڈیا ہے۔ اگر یہی تحریک کوئی قوم پرست رہنما کر رہا ہوتا، کوئی لبرل کر رہا ہوتا، کوئی آزاد خیال کر رہا ہوتا، کوئی پاکستان کا مخالف کر رہا ہوتا، تو یہ 24 گھنٹے اس کو کوریج دیتے، اس پہ شور مچاتے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ چونکہ یہاں ایک مذہبی لیڈر، بلکہ مذہبی لیڈر سے بھی آگے جا کر جماعت اسلامی کا شخص اس دھرنے کی قیادت کر رہا ہے، تو یہ بالکل ان کو موت پڑ رہی ہے۔ بلکہ 2 دن پہلے تک تو ہمارا میڈیا انڈیا کے جو چیف آف ڈیفنس ہیں ان کی موت کا سوگ منا رہا تھا، اور کل کترینہ کیف کی شادی کا جشن منا رہا تھا۔ تو یہ ان کے ہاٹ ٹاپکس ہیں۔ عوام کہاں ہے؟ عوام کے جو ٹاپکس ہیں، عوام کے جو حقوق ہیں، ان کی ان کو فکر کہاں؟
تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ گوادر میں جو تحریک ہے، اب یہ عوام کا سمندر جو ہے نا ان کے ساتھ چل پڑا ہے۔ عوام خود سے نعرے بنا رہے ہیں، خود سے ترانے بنا رہے ہیں، بلکہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے گڈانی کے ساحل پہ ان کا سکیچ تیار کیا ہے ریت کے اوپر۔ یہ اتنی زیادہ ان سے محبت ہے، وہ ایک لیڈر کا روپ اختیار کر چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ عوام کا سمندر کوئی اور مطالبہ کرے، اس سے پہلے کہ بلوچستان کے اندر بنگلہ دیش جیسے، اللہ نہ کرے بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوں، اس سے پہلے کہ ہماری عوام اور ادارے آمنے سامنے آئیں اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو، خدا را ان معاملات کو حل کیجئے۔ خدا را جو لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں ان کو ان کے حقوق دیجیے۔ وہ اپنے حق مانگ رہے ہیں، اپنے حق کے اوپر کھڑے ہیں، پرامن لوگ ہیں، ان کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، ان کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔